سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد جس طریقے سے مس ایڈونچر کیا گیا، جس طریقے سے بھارت کی طرف سے پاکستان پہ حملہ کیا گیا، اس نے انڈیا کو یقینی طور پہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ ایک وہ جو پردہ رکھا ہوا تھا اس نے اپنی سفاکیت کے درمیان اور دنیا کے درمیان، وہ پردہ گر چکا ہے۔ ملیٹریلی ہم نے پاکستان کی فتح دیکھی، مورلی ہم نے فتح دیکھی ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ حملے کا آغاز نہیں کیا تھا۔ آپ بطور سفارتکار کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کا انڈیا کو لے کے ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے، جو دنیا کو ہم بتاتے رہے ہیں، وہ ونڈیکیٹ ہو گیا؟ جی بالکل، شکریہ، آپ نے بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر آج کے دن اس پہ بات کی ہے۔ تو ظاہر ہے جو ہم سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، کس طرح کھل کے انڈیا کا جو ہے یہ ڈھونگ جو انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا، یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے سب کے سامنے۔ تو انڈیا کو سفارتی لیول پہ، گلوبلی، ود ان دا کنٹری، ڈومیسٹک، ہر محاذ کے اوپر انڈیا کو شکست ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیے جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں دیر آر نو پرماننٹ فرینڈ اینڈ نو پرماننٹ اینیمیز، آپ دیکھیں کس طرح حالات بدلتے ہیں، کتنی تیزی سے حالات بدلتے ہیں۔ آخر دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں سعدیہ، انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس وقت جو ہوا تھا، انسیڈنٹ پہلگام پہ جو ہوا تھا، ہم نے فوراً اسی دن ہم نے کہا کہ آپ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کرائیے۔ نی جرک ریاکشن کیوں آپ کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا سعدیہ، آپ شرم الشیخ میں موجود تھیں، آپ کو پتہ ہے ممبئی ٹیرر اٹیکس کے بعد آخر ہم 8-9 مہینے کے بعد، ممبئی کے ٹیرر اٹیکس کے بعد the two sides were talking to each other۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں تھوڑی سی ہمیں تھوڑا کریڈٹ منموہن سنگھ کو بھی اس وقت کے وزیر اعظم کو دینا چاہیے۔ دونوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے۔ اس طرف ایسا نی جرک ریاکشن آتا، اور یہ ایک سعدیہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے۔ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، میں نے تو دیکھا کہ ایک پیٹرن سا بن گیا۔ 2-3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی یہ انسیڈنٹ کرا دیا جاتا ہے جس پہ پھر کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں جا کے ایک واہ ویلا مچایا جائے۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا، لیکن بغیر، اب دنیا بھی سمجھ چکی ہے، ہماری جو آفر تھی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی، وہ پوری دنیا نے سمجھی۔ ان کو کہا کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرائیں۔ اس کے بعد پھر جو حالات تیزی سے بدلے 3-4 دن کے بعد، اس پہ پھر ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں بھی ہندوستان کی بات کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے۔ سو آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ take some solace in the fact کہ India has been exposed globally within the country۔ جیسے آپ نے شروع اپنے ابتدائیوں میں فرمایا کہ انڈیا میں بھی مودی کی سرکار کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے کہاں جا کے یہ رکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دی گورنمنٹ از ان ٹربل ان انڈیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے چلوں کہ ہمیں بھی وی شوڈ ناٹ لوور آور گارڈ۔ ہمیں ہمیشہ اپنے جو دشمن ہے نیکسٹ ڈور، اس کے بارے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیر از نو نیڈ فار، دیر از نو روم فار، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں، کسی کمپلیسنسی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو کیپ، ہمیں اپنا ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ وی کی ناٹ لوور آور گارڈ۔ اور اب لیٹس ہوپ کہ انڈیا یہ سمجھ چکا ہے کہ پاکستان کی ناٹ بھی، آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ جب مرضی جائے پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے واپس آ جائیں۔ وی آر the message has gone out loud and clear to the Indians, to the Indian government کہ آپ اس قسم کی اب حرکت پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ ایمبیسڈر یو ہیو ریزڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ ابھی بھی ہم جو ہیں وہ اس چیز پہ اعتماد نہیں کر سکتے، اعتبار نہیں کر سکتے کہ بھارت اب ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ آپ نے اوبیسلی یہ تمام جو بائی لیٹرل ٹاکس ہوئے، کوشش ہوئی، ناکام کوشش ہوئی، جیسے بھی ہوئے، وہ ساری کہانی دیکھی، آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے۔ ابھی بھی اتنی شکست کے باوجود ان کا میڈیا تو ایک طرف، بٹ اوبیسلی حکومت میں بیٹھے بہت سارے لوگ بھی they are still lying through their teeth۔ سو یہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ، بائی لیٹرل ٹاکس، جو بھی اس کو نام دیا جائے، آج بھی امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جی ہم سپورٹ کریں گے، حمایت کریں گے، دو طرفہ ان کے اگر باہمی ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے، would you trust them؟ ڈائلاگ کے اندر وہ کہتے ہیں صرف ٹیررزم کی ہم نے بات کرنی ہے، کشمیر پہ بات کرنی ہی نہیں ہے،
کوئی تھرڈ پارٹی کے بغیر یا کسی کی میڈیشن کے بغیر کیا بائیلیٹرل ٹاکس کا فائدہ ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے ایک فورم ہمارے پاس موجود ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کا، اس میں سعدیہ 8 ایشوز ہیں، طے شدہ ایشوز دونوں سائڈز کے درمیان، جس میں ٹیررزم بھی آتا ہے، جس میں کشمیر بھی آتا ہے، جس میں تجارت، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہے، سیاچن بھی ہے، سر کریک بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، 8 ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر وہ ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں، ہم کہیں ان سے کہ we are prepared to talk to you on terrorism because we have a number of issues which we would like to raise in that meeting۔ اب ہندوستان کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کے خلاف جو وہ کر رہے ہیں، we have our own subjects, we have our own issues to talk to India about it۔ اگر کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو پھر آزاد کشمیر کا کیا وہ کہتے ہیں؟ کشمیر پہ بات کرنی ہے تو پوری کشمیر پہ بات کریں، ہم اس پہ تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چیری پکنگ ہو کے ایک سبجیکٹ پہ بات کریں گے لیکن اس سبجیکٹ سے ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے آزاد کشمیر پہ۔ یہ تو ایک بڑا مضحکہ خیز سی بات ہے۔ ٹیررزم پہ جیسے میں نے وی شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو ٹاک ٹو انڈیا آن ٹیررزم بیکاز وی ہیو آور اون ایشوز۔ اتنے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جو ہم پوری دنیا کو اور ہندوستان کو پیش کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، ملک کے دوسرے حصے میں انڈیا کیا کروا رہا ہے، سب کچھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے پاس انکانٹروورٹیبل ایویڈنس اس کا موجود ہے۔ سو یہ تو ایک ہو گیا۔ اگر وہ بات شروع کرنا چاہتے ہیں آئیے ٹیررزم پہ بات شروع کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم پہ آپ کی سوئی وہیں اڑ جائے گی، ٹیررزم پہ بات ختم کر کے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ پانی کا لے لیجئے، پانی کا مسئلہ ہے، وی وڈ لائک ٹو ڈسکس دیٹ۔ اس طرح تو نہیں نہ اٹھ کے آپ نے اپنے ایک یک طرفہ اناؤنس کر دیا کہ ہم ٹریٹی جو ہے اس کو ابینس میں رکھتے ہیں یا ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس قسم کی تو پروویژن انڈس واٹر ٹریٹی میں موجود ہی نہیں یک طرفہ۔ ہاں فورم موجود ہے، انڈس واٹر کمشنرز ہیں جو آپس میں مل سکتے ہیں، پہلے وہ ملیں، بات چیت کریں، دونوں سائڈ سے بات چیت ہو، ان کے جو مسائل ہیں وہ اٹھائیں، جو ہمارے مسائل ہیں ہم اس پہ اٹھائیں گے پانی کے حوالے سے۔ سو ایک شریف ایک طریقہ ہے بات کرنے کا۔ اگر وہ میڈیشن نہیں مانتے، میڈیشن آفر ہوئی، آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذکر کیا، میڈیشن نہیں مانتے، بائیلیٹرلی وہ بات نہیں کرنا چاہتے، انٹرنیشنل فورم پہ وہ جانا نہیں چاہتے، آپ مجھے بتائیے سعدیہ something that one can ask the world and surely one can ask India، اور ان 3 civilized طریقوں کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں اور بات چیت کریں یا میڈیشن؟ یہ obviously جو پانی والا ایشو ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کو وائلیٹ کرنا، یہ تو ویانا کا آرٹیکل 26 which talks about these treaties 1969 وہ یونیلیٹرلی آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب تو ورلڈ بینک نے بھی یہ دوبارہ سے یہ بات کی ہے، موقف دہرایا ہے کہ بھارت کو بالکل یہ اختیار نہیں ہے۔ سو ایمبیسڈر ڈو یو تھنک پاکستان جو اب اوبیسلی 2-3 دفعہ ہمارے ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہو گیا ہے، ابھی تک ایک نیوٹرل مقام کیا ہوگا جہاں پہ ڈائلاگ ہوں گے وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا ہے، سو کیا پاکستان اس کو ایک شرط کے طور پہ، ایک کنڈیشن کے طور پہ رکھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو یہ پانی کو جو آپ ایز اے وار ٹول یوز کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یو ہیو ٹو ٹیک یور ڈیسیژن بیک، ایک پری ریکویزٹ کے طور پہ ہم ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، دیکھیے نا، جہاں تک ڈی جی ایم اوز کی بات چیت کا سوال ہے وہ بالکل اس کے بارے میں کہا گیا تھا، ابھی تک تو ڈائریکٹ ڈی جی ایم اوز کی بات نہیں ہوئی ہے۔ 2 مرتبہ ان کی آپس میں فون کے اوپر بات ہوئی ہے۔ ناؤ اگر وہ ملتے ہیں بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان جب ڈسکشن ہوئی تھی بیک چینل کے اوپر، تو جو لائن آف کنٹرول کا ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ سا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہو گئی تھی، وہ 2-3 سال تک چلتا رہا، ٹھیک چلتا رہا۔ پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہم نے بھی اپوائنٹ کر دیا، ان کا بھی این ایس اے ہے، وہ بھی ایک فورم موجود ہے جہاں پہ دونوں این ایس ایز آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن بات ساری سعدیہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ نیت کی آ جاتی ہے۔ اگر ان کی نیت ہے ہم سے بات کرنے کی، مسئلے مسائل کے بارے میں، حل کرنے کے بارے میں، تو پھر تو بات آگے چل سکتی ہے، ورنہ جتنی مرضی اناؤنسمنٹس ہو جائیں کہ ہم نے ڈی جی ایم اوز کو کہہ دیا کہ وہ مل لیں، کسی نیوٹرل کنٹری میں جا کے مل لیں، اگر وہ تیار ہی نہیں ہے ملنے کے لیے ابھی، اور مجھے بتائیے 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر ایکسٹینڈ ہوتی ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ I mean, there has to be some method in this madness کہ آپ آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں، اور پھر مختلف فورم موجود ہیں، جیسے میں نے کہا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں، وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں، ڈی جی ایم اوز آپس میں بات کر سکتے ہیں۔
It all really boils down to the intention. Intention کیا ہے, Intention فریق کی intention کیا ہے, ان سے پوچھا جائے. سوری, یہ لاسٹلی ایمبیسڈر مجھے یہ بتائیے گا کہ obviously we have been seeing کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے پوری کوشش کی جاتی رہی, they have been preparing India in the region to take on China. امریکہ نے ہمیشہ بھارت کو اپنے ایک اسٹریٹیجک پارٹنر کے طور پہ اس خطے میں ویو کیا ہے. یہ جو ان سے مس ایڈونچر ہوا ہے یا ان کو شکست ملی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی یا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اپنا یہ جو ڈیسیجن ہے یا یہ جو پالیسی ہے اس کو ریوزٹ یا ریویو کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے؟ جی بالکل, آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھائی ہے. دیکھیے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, پرماننٹ اینیمیز اور پرماننٹ فرینڈز والی بات تو ہے, ہوتی نہیں دنیا میں, پرماننٹ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اب امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ کس حد تک وہ چین پہ انحصار کر سکتے ہیں, انڈیا پہ انحصار کر سکتے ہیں چین کو کنٹین کرنے کے لیے. تو وہ تو دیکھیے نا, ابھی وہ تو آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو گیا. تو وہ بھی دوبارہ سوچ رہے ہوں گے, دے مسٹ بی ری اسیسنگ دیئر پالیسی, کہ کس حد تک وہ انڈیا کے ساتھ ملیں اپنے اس موقف کو آگے لے جانے کے لیے, چین کو کنٹین کرنے کے لیے. میرے خیال میں اس کے اوپر ضرور وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہوگی. ابھی وہ واپس گئے ہیں اپنا دورہ مکمل کر کے, اور انہوں نے دونوں جگہوں پہ, قطر میں بھی اور سعودی عربیہ میں بھی, بار بار پاکستان اور ہندوستان کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے کریں, ایک دوسرے سے بات چیت کریں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑا کویسچن مارک, سوالیہ نشان ان کے ذہنوں میں, امریکہ کے ذہن میں آ چکا ہے about the role which India can play in the containment of China.